وہ قد میں چھوٹا تھا مگر فن میں بہت بڑا. وہ اسکرین پر آتا تو حال کہکہوں سے گونج اٹھتا، مگر اس کی ذاتی زندگی خاموش کہانی تھی. وہ سب کو ہنساتا رہا، مگر ایک دن اپنے ہی ہاتھوں اپنی کہانی کا اختتام لکھ گیا. 2 جون 1986، جب ہنسی کا یہ شہزادہ اپنے گھر میں خود کو گولی مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. یہ کہانی ہے پاکستان کے لیجنڈری کامیڈین رفیع خاور، جو مشہور ہیں ننھا کے نام سے. نہیں میں تیرے ساتھ چلوں گا، پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی. پھر 4 اگست 1942 کو پیدا ہونے والا یہ بچہ شاید خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک دن پاکستان کے سب سے بڑے کامیڈینز میں شمار ہوگا. قد چھوٹا تھا اور یہی چیز بعد میں ان کی پہچان بنی، لیکن اصل طاقت تھی ان کی آنکھوں میں چھپی شرارت اور چہرے کے تاثرات. ننھا عام بات کو بھی اس انداز سے کہہ دیتا کہ محفل کہکہوں سے گونج اٹھتی. میں چھوٹے کو زیادہ وقت نہیں لانا، میرے کو وقت نہیں کنا گیا. 1960 کی دہائی میں ننھا نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا. شروع میں چھوٹے کردار، پھر سائیڈ رول، اور پھر وہ وقت آیا جب فلم کا پوسٹر ان کے بغیر مکمل نہ سمجھا جاتا تھا. گھر میں جائے گا اس کی بیوی اس کو مارے گی. وہ پنجابی اور اردو فلموں میں یکساں مقبول ہوئے. وہ شور نہیں مچاتے تھے، وہ صرف ایک نظر سے ہنسا دیتے تھے. دیکھے 3 دوڑاں جیتیاں نے انہیں کی بکواس پہ کرنا، تو کی کرتا کرنا. جب ان کی جوڑی رنگیلا کے ساتھ بنی تو کامیڈی کو نیا آسمان مل گیا. دونوں کی کیمسٹری ایسی تھی کہ ناظرین ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے. ان کی فلمیں باکس آفس پر کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی. ننھا کی اصل پہچان بنی الف نون سے، جہاں ان کے ساتھ تھے کمال احمد رضوی. ہاں جی، اور کیا آپ کے باپ کا ہے؟ ادھر رکھ دو. ننھا اور الن کی جوڑی صرف ایک کامیڈی نہیں تھی، یہ معاشرتی طنز تھا. یہ ڈرامہ آج بھی کلاسک مانا جاتا ہے. 1980 کی دہائی میں پاکستانی فلم انڈسٹری بحران کا شکار ہونے لگی. فلمیں کم ہونے لگی، سٹائل بدلنے لگے، نئے چہرے سامنے آنے لگے. ننھا جو کبھی کامیابی کی علامت تھے، آہستہ آہستہ اسپاٹ لائٹ سے دور ہونے لگے. کام کم ہوا، آمدنی متاثر ہوئی اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگا. ننھا کی ذاتی زندگی بھی سکون میں نہیں تھی. ان کا نام اداکارہ نازلی کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. رپورٹس کے مطابق تعلقات میں دراڑ اور علیحدگی نے انہیں شدید جذباتی صدمہ پہنچایا. وہ جو سب کو ہنساتا تھا خود اندر سے ٹوٹنے لگا. 2 جون 1986 خبر آئی کہ ننھا اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں. رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنی ذاتی پستول سے خود کو گولی ماری. پولیس نے اسے خودکشی قرار دیا. چند ذرائع میں ایک مختصر نوٹ کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن مکمل تفصیل کبھی منظر عام پر نہ آ سکی. پاکستانی فلم انڈسٹری سوگ میں ڈوب گئی. ننھا آج بھی زندہ ہے، اپنی فلموں میں، الف نون کی اقساط میں اور عوام کی یادوں میں. وہ قد میں چھوٹا تھا مگر فن میں دیو قامت. وہ ہمیں ہنسا کر چلا گیا، لیکن ایک سوال چھوڑ گیا: کیا ہم اپنے فنکاروں کے درد کو سمجھ پاتے ہیں؟